اس وقت موجود ہے زمان پارک میں. رات گزر چکے ہیں، صبح مارننگ ٹائم ہے. خواتین خان صاحب کے حفاظت کے لیے ہم پہ موجود ہے. پوچھتے ہیں کہاں سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے آئی ہوں، تہمینہ ریاض ہوں، اور ایکس ڈی جی ایس نارتھ ریجن بھی رہ چکی ہوں اور ویسٹ بھی رہ چکی ہوں. کس لیے ادھر اس ٹائم کیا کر رہے ہیں؟ جی میں اس وقت خان صاحب کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوں، اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ کس وقت وہ لوگ آئیں ہمارے خان صاحب کو اریسٹ کرنے، پھر ہم ان کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ خواتین یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے خون کی ہولی کھیلیں گے تو پھر آگے جا سکیں گے. ادروائز وہ لوگ یہاں سے، میں کہتی ہوں بیریئر تو دور کی بات ہے، وہ یہاں سے گزر کے بھی دکھائیں، ہم ان کی آنکھیں، ان کی ٹانگیں، ان کی بازو، ہر چیز توڑ کے رکھ دیں گے. آج بھی آئے تو ادھر موجود؟ جی مجھے پتا ہے، میں ادھر ہی موجود تھی جب وہ آئے تھے. تو کس طرح دم دبا کے بھاگے ہیں، کیوں بھاگے ہیں، ذرا بتاتے کہ کس طرح ہم کس قانون کے تحت آئے تھے. ہم دیکھیں، ہمارا خان آج تک قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا. جس طرح جب بھی انہوں نے بلایا، ہمارے خان نے ان کے وہاں جا کے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو ایسے حالات میں بھی اپنے، ان کے ٹانگوں پہ 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ عدالت گئے؟ اور ان لوگوں کے کیا ہے، یہ چور چکے جو ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ بھاگ گئے ملک سے، بھاگ کے جا کے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے بگوڑا. وہ بگوڑا پاکستان آئے، فیس کرے ہمیں. عوام اس وقت شعور آ چکا ہوا، عوام کو، عوام جاگ چکی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کبھی بھی ان لوگوں کو آگے اقتدار میں نہیں آئے گے. کیونکہ خان ہمارا پہلے بھی وزیر اعظم تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہی وزیر اعظم ہوگا. آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ خان صاحب جھوٹا ہے، اس کو کوئی گولی نہیں لگا ہے، اور وہ معافی مانگ رہا ہے کہ ہمارے قاتل میں معاف کر رہا ہوں پاکستان کے خاطر. یہ اس کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ہمارے خان کو ریالٹی میں گولیاں لگی ہیں، جس کا ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے، لیکن ان کے تو پلیٹلیٹس اس طرح کم ہوتے ہیں کہ وہ منٹوں میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. 50 روپے کا اسٹامپ پیپر لے کے اس کے اوپر وہ جو گواہی دے کے انہوں نے، اس کا بھائی جو اس وقت پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہے، اور اس نے گواہی دی، اور وہ جا کے اپنے پلیٹلیٹس ہی کم ہوئے ابھی تک پورے ہی نہیں کر سکا کہ وہ پاکستان آتا. ذرا آئے پاکستان، 22 کروڑ کی عوام ہے، اس کا سامنا کریں، ان کو پتہ چلے کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو لوٹا ہے، کس طرح کھایا ہے. پہلے تو عوام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اب ہماری عوام کو شعور آ چکا ہوا ہے، ان کے ضمیر جاگ چکے ہوئے ہیں. قائد اعظم کے بعد ہمیں یہ ایک ایسا لیڈر ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری عوام اب اس لیڈر کی قدر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قدر کرے گی مزید. کہ انہوں نے جو ہمارے ملک کا حال کر دیا، تباہی کے دھانے پہ ہمیں لا کے. دیکھیں میں فیصل آباد سے ہوں، وہاں کی ٹیکسٹائل سیکٹر کو ٹوٹلی ڈیمیج کیا ہے. خان صاحب کے دور میں چاہے کرونا تھا، کرونا کے باوجود خان صاحب نے اس لیول پہ لے گئے تھے ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر کو کہ ہماری ایکسپورٹ سٹارٹ ہو گئی تھی، ہمارے امپورٹ پراپر چلنے لگ گئی تھی، بے روزگاروں کو روزگار مل گیا تھا. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ہیلتھ کارڈ کے اوپر اتنی ورکنگ ہوئی، اس کے اوپر لوگوں کو سہولیات ملنا شروع ہو گئیں، وہ راشن کارڈ بن گئے. لوگ جو تھے وہ اب ترس رہے ہیں کہ خان دوبارہ کب آئے اور ہمارے حالات سدھریں. کیونکہ اس وقت عوام جو ہے صرف اور صرف اپنے پاکستان کی حالت کو بدلنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی خان آئے گا، پاکستان کی تقدیر بدلے گی، اور سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان خان کی موجودگی میں کیا تھا. دیکھیں، قائد اعظم نے قربانیاں دے کے انہوں نے ہمارے لیے پاکستان بنایا. اب اس پاکستان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. خان نے ہمیں ایک ڈائریکشن دے دی. یہ لوگ کہتے ہیں خان عورتوں کے پیچھے چھپتا ہے، خان عورتوں کے پیچھے نہیں چھپتا. کیونکہ خان صاحب نے ہمیں پہلے کہتے ہوتے تھے کہ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، خان صاحب ہمیں کہتے تھے. لیکن اب عوام، ہم یہ عورتیں کھڑی ہیں، دیکھتے ہیں کون آ کے ہمارے خان کو ہاتھ لگا. اب ہم اپنے خان کو کہیں گے خان صاحب ہمارے ہوتے ہوئے آپ نے نہیں گھبرانا، آپ نے نہیں ان لوگوں سے ڈرنا. ہم ہیں، جب تک ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری لاشوں میں سے نہیں گزریں گے، یہ ہمارے خان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کوئی لگائے، مائی کا لال آئے ہاتھ لگائے، ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے، ان کی آنکھیں نوچ لیں گے. یہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے، یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر کے دکھائیں گے.
اچھا یہ بھی بتا دیں جس طرح مریم صفدر یہ کہہ رہے ہیں مریم نواز یا مریم صفدر آپ جو بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ خان صاحب چھپ کے بیٹھا ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہے اور یہ جو مہنگائی کا ذکر آپ نے کیا اس کا ذمہ دار عمران خان نیازی جی نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کہیں چھپے نہیں ہیں. ایسا لیڈر جو کہ اپنی عوام کے ساتھ کچہریوں میں گیا. میں خود خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ یہاں سے زمان پارک سے کچہریوں تک پیدل گئی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے خود اپنے لیڈر کو دیکھا ہے. ہمارے لیڈر نے جب واپس وہاں سے عدالت سے نکلا اس نے خود شیشہ نیچے کر کے سب کو ہینڈ ریز کیا تھا. کیوں؟ ہمارا لیڈر ایسا ڈرپوک نہیں ہے. ہمارا لیڈر یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے اسلام آباد کورٹ میں گیا ہے. یہ لوگ تو ڈرپوک ہیں، یہ تو عدالتوں میں جانے سے ڈرتے ہیں. یہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں لینڈ پہلے بعد میں کریں اور ہماری کیسز پہلے ختم کریں. یہ سلمان نے کیا کیا ہے؟ شہباز کے بیٹے نے یہی کچھ کیا ہے. پاکستان بعد میں پہنچا ہے، وہ عدالت بھی نہیں گیا ہے اور اس کے کیس معاف ہو گئے. نیب کو کیوں ختم کیا؟ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جو کرتوتیں کالی کی ہوئی ہیں وہ ان کی کھل جائیں گی. ان کی اپنی کالی کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی. اچھا یہ بتاؤ، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. جب مریم نواز اسپیچ کر رہا ہے آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ میں کہتی ہوں کہ اس لومڑی شاطر چلاک عورت جو میک اپ جو سرجری کروا کے آتی ہے وہ کیا جاتی ہے ہر دوسرے تیسرے دن وہ ہمارے خان کو کہتے ہیں خان عوام میں نہیں آتا یا باہر نہیں آتا، کمروں میں چھپ کے بیٹھا. اور بی بی تم تو اپنی ذرا سی چمڑی بھی ادھڑتی ہے تو جاتی ہو سلوانے، انگلینڈ پہنچی ہوئی ہوتی ہے اپنی چمڑی کو چٹا گورا کروا کے. 60 سال کی نانی بوڑھی عورت جس کے منہ پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اگر اس کی اصل کرتوت اور اوقات دیکھیں نا تو وہ یہ ہے. بارش آ جائے پھر نظر آتا ہے. وہ بارش کیا، بارش کے قطرے اس کے اوپر پڑے ہیں. وہ میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کی رحمت اس پہ پڑ ہی نہیں سکتی. بارش اللہ تعالیٰ کی پسینہ رحمت ہے. جائے دھوپ میں پسینہ جب آئے گا تو وہ تو پھر ظاہری سی بات ہے اوقات انسان کی نظر آ جاتی ہے، وہ چاہے جہاں مرضی جائے. لیکن جب کالی کرتوتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی ہیں نا لانتیں ہوتی ہیں، اس کے چہرے پہ لانتیں پڑی ہوئی ہیں. جب اس کے چہرے کو آپ غور سے دیکھو نا آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ لانتیں اس کے چہرے سے ٹپک رہی. کیوں اس کی سکن پھولتی ہے؟ ہم لوگ یہ دیکھیں بغیر میک اپ کے پھر رہی ہیں، کبھی ہمارا ایسا نہیں ہوا. وہ عورت بغیر میک اپ کے جا ہی نہیں سکتی کہیں کیونکہ وہ کرتوتیں ہی ان کی ایسی ہیں. نون لیگ کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ یہ جی مل ملا کے ان کی جو بگوڑی یہ عورت، ٹھیک ہے، بگوڑی کے بگوڑا باپ بگوڑی بیٹی، اور ایسے ہی آگے ان کے جو خاندان ہے چور خاندان ہے، ان کا کام چوری کرنا ہے، چوری کر رہے ہیں اور مزید ملک کو دیوالیہ کرنے کی طرف لے کے جا چکے ہیں. اور ملک اس وقت تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے. آپ یقین کریں کہ باہر کے ملک کوئی ملک بھی ان کو امداد دینے کو تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا قرضہ کس نے واپس کرنا ہے. یہ تو بغیرت لوگ ہیں. میں کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے تو آپ لوگوں کو دوں گا، اپنے ملک کے لیے کام کروں، غریبوں کی مدد کروں. اور بھائی جڑا بندہ کپڑے اپنے نہیں صاف رکھ سکتا وہ دوسرے نو کی کپڑے بیچ کے دے گا؟ اس کے کپڑوں پہ بھی داغ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے کہ کون سے داغ ہے. اس نے کرپشن کی ہے، اس نے چوری کی ہے، ہماری پبلک کا ٹیکس کا پیسہ کھایا ہے. ہماری پبلک ٹیکس دیتی ہے، عوام ٹیکس دیتی ہے جو کہ ملک پہ ہی لگنا ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں. انہوں نے تو یہ سیلاب فنڈ جو آئے تھے وہ نہیں چھوڑے تو ان لوگوں نے ملک کو کیا چھوڑنا تھا. تھینک یو. شکریہ جی، بہت شکریہ. ناظرین یہ عوام کا جذبہ اس وقت برقرار ہے. کارکنان کا بڑا تعداد زمان پارک میں موجود ہے. ہمارے ساتھ رہے. IK ٹوڈے یوٹیوب چینل براہ راست آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہے.